قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، یعنی محشر کے میدان میں جب اللہ پاک فیصلہ فرما دے گا فلاں فلاں جنتی ہے اور فلاں فلاں جہنمی ہے، کافروں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا اور مسلمانوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، یعنی محشر کے میدان میں سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ قاتل و مقتول کا فیصلہ ہو جائے گا، حرام حلال کا فیصلہ ہو جائے گا، جائز ناجائز کا فیصلہ ہو جائے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فیصلہ جب ہو جائے گا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور کافر مشرک، اللہ کے نبیوں کے گستاخ، ولیوں کے گستاخ، اللہ کے منکر، بت پرست، سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں جا کر یہ سارے کے سارے جہنمی شیطان کو کہیں گے شیطان تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو ہمیں کہاں دھکیل کے لے آیا ہے۔ تو اس وقت شیطان آگے سے جواب دے گا وقال الشیطان، شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا لما قضی الامر، جب کہ محشر کے میدان میں سارے فیصلے ہو جائیں گے، اس وقت کہے گا شیطان ان اللہ وعدکم، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، وہ سچا وعدہ تھا۔ شیطان جہنم میں جہنمیوں کو کہے گا اللہ پاک نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے اس کی مخالفت کی ہے، یعنی جو میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ جھوٹے وعدے کیے تھے اور میں نے اس کے برعکس کام کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا کہ جو دنیا کے اندر میری توحید پر اور میرے رسولوں کی رسالت پر، میرے نبیوں کی نبوت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، قبر پر، حشر پر، آخرت پر جو ایمان لائے گا اور جو نیک اعمال کرے گا میں اس کو جزا عطا فرماؤں گا، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، ظلم کرے گا تو میں اس کو قیامت کے دن سزا دوں گا۔ تو اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ خدا نے پورا کر دیا ہے، اور جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ۔ یہ جہنم کے اندر شیطان جہنمیوں کو بات کہے گا۔ وَكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میرا تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ ہی نہیں تھا، میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور ہی نہیں تھا، میں تو اکیلا تھا۔ تم کتنے بت پرست تھے، تم کتنے ظلم کرنے والے تھے، تم کتنے خداؤں کی پوجا کرنے والے تھے، تم تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ تم تو اربوں کی تعداد میں تھے دنیا کے اندر۔ یہ کافر، ظلم کرنے والے، ظالم، ہندو، سکھ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کافروں کی قسمیں ہیں، یہ جو گزر چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے اربوں کھربوں کی تعداد میں کافر گزر چکے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں، ملین کی تعداد میں، بلین کی تعداد میں کافر دنیا میں آنے ہیں۔ تو شیطان ان سے کہے گا اور میں تو اکیلا تھا، میں تو دنیا کے اندر تمہیں برائی کی دعوت دینے والا، گناہ کی دعوت دینے والا اکیلا تھا، میرا تمہارے اوپر کیا زور تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی تھی، میں نے تمہیں
گناہوں کی طرف لگایا تھا تو تم لگ گئے تھے، ورنہ میرا تمہارے اوپر کیا غلبہ تھا، میں اکیلا تھا، تم تو پتہ نہیں ان گنت اور بے حد و بے حساب کافر تھے۔ اب فاستجب تم لی، تو تم نے میری دعوت گناہ کو قبول کیا۔ نہ کرو، فلا تلومونی، تم مجھے تانے نہ دو، تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اگر تم نے ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو، میں نے تو تمہیں کہہ دیا تھا کہ یہ برا کام کرو، تم کرنے لگ گئے، تم نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، تم نے اپنی سوچ سے، تم نے اپنی سمجھ سے، تم نے اپنے شعور سے، تم نے اپنے فہم سے کام نہیں لیا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی عقل عطا فرمائی تھی۔ ایک بندہ کسی کو الٹا مشورہ دیتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اللہ پاک نے اس کو عقل نہیں عطا فرمائی؟ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے۔ شیطان کہے گا میں نے تم گناہ کی دعوت دی تھی لیکن عقل تو خدا نے تمہیں بھی عطا فرمائی تھی نا، اب مجھے ملامت کرتے ہو، مجھے نہ ملامت کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما لنا بے مصرخکم، تم میری مدد نہیں کر سکتے، میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، وما انتم بمصرخی، اور میں تمہاری اب مدد نہیں کر سکتا، یعنی میں تمہیں جہنم سے نہیں چھڑا سکتا اور تم مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اب تم بھی جہنم کے اندر جلو اور میں بھی جہنم کے اندر جلوں گا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، دنیا کے اندر جو تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا، خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات کے ساتھ تم نے شرک کیا تھا، تو میں تو اس کا پہلے ہی انکار کر چکا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایک عذاب عظیم ہے، ایک عذاب علیم ہے۔ عذاب عظیم جو ہے وہ بڑا سخت عذاب ہے، وہ جہنم کے اندر عذاب ہے، لیکن جو عذاب علیم ہے وہ جہنم کے تہہ خانے میں عذاب ہے، وہ اوپر والے عذاب سے نیچے والا زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اس کو کہتے ہیں عذاب علیم۔ تو کافر لوگ جو ہیں ان کو تو عذاب عظیم ہوگا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کو جہنم کے اندر عذاب علیم ہوگا۔ یہ اللہ پاک قیامت کے دن شیطان کو اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کو جہنم کے اندر انجام دکھائے گا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی نبوت کو مانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی رسالتوں کو مانا ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے اوپر جن کا یقین ہوگا، اور جو خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوں گے، آخرت کا جن کے دلوں کے اندر خوف ہوگا، قبر کا، حشر کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جن کا یقین ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جن کو حاضر ہونے کا پکا یقین ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایسے ایماندار لوگوں کو اور صالح اعمال کرنے والے لوگوں کو میں داخل کروں گا، کہاں؟ جناتن، ان جنتوں میں داخل کروں گا، ان باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتہا الانہار، جن باغوں کے نیچے مختلف مشروبات کے دریا بہ رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اور جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر وہ کبھی بھی باہر نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنتی جنت کے اندر رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے اور اپنے رب کی توفیق سے۔ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جب وہ جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو ان کا کلام پتہ کیا ہوگا، ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ جب وہ آپس میں ملیں گے، ملاقات کریں گے
تو ان کا کلام آپس میں ہوگا سلام، تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو جنت کے اندر بھی سلام کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو جنت کے اندر جنتی کریں گے۔ ایسے اعمال دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں جس کی جزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ مثلا 5 وقت کی نماز مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، مرنے کے بعد بندے کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں بندے کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، مرنے کے بعد فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ زندگی میں فرض ہے، مرنے کے بعد فرض نہیں ہے۔ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر حج زندگی کے اندر فرض ہے، مرنے کے بعد فرض نہیں ہے۔ روزے ہیں تو ہمارے اوپر زندگی میں فرض ہیں، مرنے کے بعد روزے فرض نہیں ہیں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی بندے کریں گے، جیسے کہ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنت کی حوریں ہیں جن کے ساتھ جنتی مردوں کا نکاح ہوگا، وہ اپنے خیموں میں با پردہ رہیں گی۔ عورتوں کے اوپر جو اللہ پاک نے پردہ فرض کیا ہے نا شریعت کے اندر، دین کے اندر، یہ ایسا عمل ہے یہ جنت کے اندر بھی جاری رہے گا۔ اسی طرح آج ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ سلام والا عمل کرتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک دوسرے کو جو ہم سلام کرتے ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی عمل ہو رہا ہے اور یہی عمل قیامت والے دن جنت کے اندر بھی ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے السلام علیکم، ایسا عمل ہے قیامت والے دن جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں بھی جا کے یہ عمل کیا جائے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کریں گے تو جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ جنتیوں کے کلام میں سے ایک بات یہ بھی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت ان کا کلام کہاں سے شروع ہوگا؟ سلام کے بعد گفتگو جب شروع ہوگی تو کہاں سے شروع ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ان کا کلام شروع ہوگا۔ وہ سبحان اللہ کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو جب ان کا کلام ختم ہوگا، ان کی گفتگو ختم ہوگی، تو کس لفظ پہ ختم ہوگی؟ الحمدللہ، یعنی آخر پہ ان کا جملہ الحمدللہ ہوگا۔ سلام کے بعد سب سے پہلا جملہ ان کی گفتگو کا سبحان اللہ ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کہنا، یہ الحمدللہ کہنا، یہ جنتیوں کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا آپس میں کلام جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ تو سلام ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ سلام جو ہے یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم 2 آدمی سفر کر رہے ہو تو درمیان میں اگر درخت آ جائے، ایک دوسری طرف سے گزر جائے، ایک پہلی طرف سے گزر جائے، تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو جتنی مرتبہ بندہ ملے ایک دوسرے کو سلام کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آئے، حضور کی محفل لگی ہوئی تھی، تو اس نے آ کر کہا السلام علیکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں تحریر فرما دی ہیں۔ اور دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ صحابی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ پاک نے 20 نیکیاں تحریر فرما دی ہیں۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ پاک نے 30 نیکیاں تحریر فرما دی ہیں۔ اس کے دنیا کے بھی بڑے فائدے ہیں، قبر کے بھی اور آخرت کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔